Happy birthday to the man who scored most international runs for Pakistan, most international ODI 50 for Pakistan, most third centuries for Pakistan. Happy birthday to Inzamam ul Haq, the person who served Pakistan in every situation. ایک ایسا بندہ جس نے تب ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلی جو آج کل کے بچے بھی نہیں کھیل پا رہے. ان دنوں میں جب ماڈرن ڈے کرکٹ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. آپ نے کبھی سنا ہو کہ 37 بالوں پہ 60 رنز کیے تھے سیمی فائنل میں انضمام الحق نے 1992 کے ورلڈ کپ میں. اس کے بعد جو فائنل میں ایک اننگز کھیلی تھی تیز ترین, تو یہ ان دنوں میں کھیلے گئے تھے جب ماڈرن ڈے کرکٹ جو کہ آج کل کے بچے کھیلتے ہیں تب اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو انضمام الحق کی برتھ ڈے پہ آج میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے لمحات یعنی کہ انضمام الحق کی زندگی کے کچھ ایسے لمحات شیئر کروں جو کہ میرے لیے فیورٹ تھے. تو انضمام الحق کا جو پیدائش ہے وہ 1970 میں 3 مارچ 1970 میں ملتان میں ہوتی ہے. تو کسے پتا تھا کہ ملتان میں پیدا ہونے والا یہ بچہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا نام اتنا روشن کرے گا کہ موسٹ انٹرنیشنل رنز تقریباً 20,000 رنز 20,000 پلس رنز ہیں انضمام الحق کے انٹرنیشنل کرکٹ میں, جو کہ ابھی تک کسی بھی دوسرے بیٹسمین کے نہیں ہیں. اس کے بعد موسٹ 50 جو او ڈی آئی میں ہیں وہ 93 جو ہیں وہ انضمام الحق نے بنائی ہوئی ہیں. اس کے بعد موسٹ سینچری تھرڈ نمبر پہ ہیں سینچریز میں, تقریباً 35 سینچریاں ہیں, اس سے اوپر یونس خان ہے. تو میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں. تو 1970 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. اس کے بعد جناب والا تقریباً 1991 میں وہ اپنے او ڈی آئی کے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کرتے ہیں. لیکن پہلی اننگز ان کی کوئی خاص نہیں رہتی, پہلا دورہ بھی کچھ خاص نہیں رہتا. پہلی اننگز میں وہ 30 رنز بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب وہ سری لنکا میں جاتے ہیں, سری لنکا میں او ڈی آئی سیریز کھیلنے جاتے ہیں, تو اس میں وہ بڑا اچھا وہاں پہ اپنا کمال دکھاتے ہیں. تقریباً 5 میچوں کی سیریز میں 2 میچز میں وہ سینچری اسکور کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ انضمام الحق بھی ایک کرکٹر ہے, انضمام الحق بھی ایک بیٹسمین ہے جو کہ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے بعد 1992 میں ورلڈ کپ شروع ہوتا ہے, اور ورلڈ کپ میں جو انہوں نے اننگز کھیلی تھی سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف, اس کے بعد فائنل میں انگلینڈ کے خلاف, وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ ایک یعنی کہ برا دور چل رہا تھا پاکستانی بیٹسمینوں کے اوپر, اور ان دنوں میں انہوں نے ایک اچھی اننگز اور تیز اننگز کھیلی. تقریباً سیمی فائنل میں انضمام الحق نے 37 بالوں پہ 60 رنز بنائے تھے, اور فائنل میں انہوں نے 42 رنز بنائے تھے تقریباً 35 بالوں پہ. تو ایک اچھا انہوں نے آغاز کیا تھا. اس کے بعد پاکستانی ٹیم کو 1992 میں جو ورلڈ کپ جتانے میں تقریباً پورا ہاتھ جو تھا وہ انضمام الحق کا بھی تھا. اس کے بعد جو مئی 1993 میں انہوں نے اپنے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کیا, اور پہلی اننگز میں تو کوئی اتنا اچھا وہ نہیں کر سکے پہلے میچز میں. اس کے بعد جو ویسٹ انڈیز کے خلاف انہوں نے میچز کھیلے اس میں انہوں نے 123 رنز کی اننگز کھیلی, اور پہلی اپنی جو ٹیسٹ میں سینچری تھی وہ بھی سکور کی, اور بتایا کہ میں بھائی ٹیسٹ میں بھی ایک اچھا پلیئر ہوں. اس کے بعد ان کے سلسلہ چلتا گیا, ان کے میچز کا وہ سکور کرتے گئے, اور 2002 میں نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے اپنے ٹیسٹ کی ہائیسٹ اننگز کھیلی جو کہ 329 رنز کی تھی, جو کہ ابھی تک بھی یعنی کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ کسی نے سکور نہیں کیا ہوگا. آئی تھنک یونس خان نے کیا ہوا ہے. تو یہ اس کے بعد 2003 میں انہیں کپتان بنا دیا گیا. اس کے بعد 2005 میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے انہیں ستارہ امتیاز نوازا گیا. تو اس کے بعد 2007 کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں وہ ایز اے کپتان کھیل رہے تھے, لیکن اس ورلڈ کپ میں کوئی ان کی اچھی پرفارمنسز نہیں رہی. وہ ایئرلینڈ سے بھی ہار گئے, ویسٹ انڈیز سے بھی ہار گئے. تو ان دونوں ہار کے چلتے ہوئے وہ اس ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے, جو کہ کافی تکلیف دہ تھا ان کے لیے بھی اور پاکستان کے فینز کے لیے بھی. تو اس کو لے کر انہوں نے جناب والا جو آخری زمبابوے کے خلاف 2007 کے ورلڈ کپ کا میچ کھیلا, اور اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے یعنی کہ استعفیٰ دے دیا. اس ہار کو شاید وہ زیادہ دل پر لے گئے تھے. اس کے بعد جو 1999 میں وہ فائنل میں بری طرح سے فلاپ ہوئے تھے, اس کو بھی وہ بھی تھوڑی سی ان کے جو خراش تھی وہ دل پر تھی. تو جب 2007 میں وہ ایز اے کیپٹن کھیل رہے تھے تو اس میں بھی ایئرلینڈ سے ہار گئے, حالانکہ ایئرلینڈ اتنی اچھی ٹیم نہیں تھی. حالانکہ اس ورلڈ کپ میں انڈیا بھی باہر ہو گیا تھا, ٹاپ یعنی کہ جو سپر 8 ہوتا ہے اس میں کوالیفائی کرنے میں انڈیا بھی فیل ہو گیا اور پاکستان بھی فیل ہو گیا. انڈیا بنگلہ دیش سے ہار گیا, اور جو پاکستان تھا وہ ایئرلینڈ سے ہار گیا اور ویسٹ انڈیز سے ہار گیا. تو اس ہار کے چلتے
پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہوا، اور یہ دل پہ زیادہ لے گئے انضمام الحق اس بات کو، اور انہوں نے انٹرنیشنل جو کرکٹ تھی اس سے استعفیٰ دے دیا، ریٹائرمنٹ لے لی۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ انضمام الحق نے ٹوٹل 120 ٹیسٹ میچ کھیلے تھے، جس میں انہوں نے 8,830 رنز کیے تھے، یعنی کہ 50 آلموسٹ 50 ان کی جو تھی وہ ایوریج تھی۔ 25 انہوں نے 100 سکور کیے تھے اس میں، یعنی کہ 25 سینچریاں تھیں۔ اس کے بعد او ڈی آئی میں 378 انہوں نے او ڈی آئی کھیلے، جس میں انہوں نے 11,739 رنز بنائے، جس میں ان کی 10 سینچریاں تھیں۔ لیکن جو انہوں نے اس میں اننگز کھیلتے تھے ان کا سٹرائک ریٹ ہمیشہ اچھا ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ڈر کے کھیلنے والے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انضمام الحق واحد ایسے بیٹسمین تھے جو کہ 15 سال لگاتار 1992 سے لے کر تقریباً 2006 تک لگاتار ہر سال میں ایٹ لیسٹ 1 سینچری بنانے والے پہلے بیٹسمین تھے۔ تو اس لیجنڈ کے لیے کلیپنگ بنتی ہے، اس لیجنڈ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی آنے والی زندگی میں بھی کامیاب کرے۔ باقی اگر آپ کو میری انفارمیشن، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔